جانتی ہے کہ کنز العلماء مفکر اسلام شیخ الحدیث مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ علم کے کوہ گرا ہیں اور ایسا سمندر کہ جس کا کنارہ ہم جیسے نہ ڈھونڈ پائیں، اور علم اتنا کیوں نہ ملتا کہ بڑی بڑی نسبتیں موجود ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں حاضری دے کر اس نسبت سے علم پایا ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں سے حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے نسبت سے فیض پایا ہے، اور آج بھی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے شہر میں رہ کر ان کے پاس رہ کر اکتساب فیض فرما رہے ہیں۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب کا کہ وہ تشریف لائے۔ ایک جگہ اور جانا تھا آج کی تاریخ میں، ڈاکٹر صاحب نے شفقت فرمائی اور اسلام آباد کا ایک پروگرام کینسل کیا ہے، آگے بڑھا دیا اور ہمیں یہ وقت عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ مسجد انتظامیہ، پولیس اور جتنے لوگوں نے یہاں آج کی اس محفل میں تعاون کیا، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبلہ ڈاکٹر صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں آج ان کے بیان سے خوب مستفید فرمائے، ہمیں علم سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، آگے پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صرف 2 منٹ اور آج کی اس محفل میں سب لوگوں نے بھرپور تعاون کیا ہے، لیکن ایک نام خاص طور پر جناب محمد عدیل صاحب ہمارے نوجوان ہیں، انہوں نے اس کے لیے بہت کوششیں کی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لائیں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے ایک تحفہ ان کو پیش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسا جذبہ، دیگر نوجوانوں کو بھی ان جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ اور بھی کئی نام ہیں لیکن اب وقت بہت کم ہے، صرف عدیل بھائی آگے آئیے۔ کتاب ماشاءاللہ بلا تاخیر خطاب شروع ہو رہا ہے۔ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لک الحمد یا اللہ، خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم وارشدتنا الى السنة والجماعة۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کیسے بیاں ہو قلم سے صدیق کا مقام کیسے بیاں ہو قلم سے صدیق کا مقام جس کو کیا حضور نے اپنی جگہ امام چرچا ہے جا بجا جن کا ام الکتاب میں قدسی بھی کرتے ہیں جن کے عشق کا احترام بولے علی نگر چلی خلافت صدیق کیسے چلے گا حشر تک اسلام کا نظام نقش قدم صدیق کا جس کا ہو پیشوا لا ریب اس پہ آتش دوزخ ہوئی حرام یہ سید سجاد کا خطبہ ہے برملا حبدار یہ صدیق پہ جنت ملے انعام جچتے نہیں ہیں آنکھ میں دنیا کے تاجور آصف نہیں یہ کم کہ ہوں صدیق کا غلام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں
آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، میں اپنی طرف سے منتظمین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے خوبصورت انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اس کانفرنس میں استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد الیاس رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرحمن نورانی صاحب، مولانا غلام مرتضیٰ نورانی صاحب، دیگر جلیل القدر علماء کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش اور معزز و محتشم حضرات جلوہ گر ہیں، میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی صرف اس امت میں نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام امتوں میں رب ذوالجلال نے ان کو بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، خصال الخیر 360 خصلتاً، اچھی خصلتیں 360 ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل اللہ فیہ خصلتا منہا، جب رب ذوالجلال کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان خصلتوں میں سے ایک خصلت اس کو عطا فرما دیتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال عاجزی سے پوچھا، لی منہا شیء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی موجود ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلھا فیکا یا ابا بکر ہنیئا لک، ابو بکر وہ ساری کی ساری ہی تمہارے اندر موجود ہیں، تجھے مبارک ہو کہ رب ذوالجلال نے وہ سب خصلتیں آپ کو عطا فرمائی۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کتنی کامل اور جامع شخصیت، اور پھر ایسے فرامین صرف اہل سنت و جماعت کی زبان سے ہی بیان ہو سکتے ہیں۔ ایک طبقہ ویسے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جلتا ہے اور دوسرا نام لیتا ہے، مگر ان کا عقیدہ افورڈ نہیں کرتا کہ اس سے شان صدیق اکبر کو وہ بیان کر سکیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک کے لیے ایک مینارہ نور ہے۔ یہاں جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360، اور یہ بڑے بڑے ابواب ہیں سیرت و کردار کے، اور اتنی بڑی خصلتیں ہیں کہ ان میں سے ایک بھی کسی کو مل جائے تو وہ بھی جنتی ہوتا، صرف ایک سے بھی وہ جنتی بن جاتا۔
اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب رب ذوالجلال کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان خصلتوں میں سے ایک خصلت اسے عطا فرما دیتا، یدخل بها الجنہ، اور اس کے ذریعے سے اسے جنت میں داخل کرتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ جس شخص کو ایک بار جنت کی ٹکٹ مل جائے اس کی قسمت کتنی بلند ہے، اور جسے 360 مرتبہ جنت کی ٹکٹ ملے اس کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب خالق کائنات جل جلالہ کسی سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، ان 360 میں سے ایک اسے عطا کر دیتا۔ اور اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرے دنیا کے شریر اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن، ان کی بدنصیبی کتنی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں رب ذوالجلال 360 مرتبہ خیر کا ارادہ فرما چکا ہے۔ چونکہ ہر خصلت اللہ کی طرف سے ارادہ خیر کے بعد ملتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، ابو بکر وہ تمام تمہارے اندر موجود ہیں۔ تو رب ذوالجلال کسی کے بارے میں ایک بار خیر کا ارادہ کر لے تو دنیا کے شریر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو جن کے لیے رب ذوالجلال نے 360 مرتبہ خیر کا ارادہ کیا ہے اس شخص کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ عام ارادوں جیسا نہیں ہے۔ ایک ہے میرا اور آپ کا ارادہ، ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کبھی مراد ملتی ہے کبھی مراد نہیں ملتی، کبھی مراد ہفتے کے بعد، کبھی سال کے بعد، کبھی ساری زندگی ارادے میں گزر جاتی ہے اور مراد نہیں ملتی۔ لیکن یہاں پر کسی کو شک نہ رہے، یہ میرے تیرے ارادے کی بات نہیں، یہ اس ذات کے ارادے کی بات ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا امر یہ ہے وہ ارادہ کرتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کی شان ہے کہ ایک طرف انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہاں جس ارادے کا ذکر ہے جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے اہل سنت کو پھر بھی سکون ملتا ہے، اور جہاں جس ارادے کا ذکر ہے جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے اہل سنت کو پھر بھی سکون میسر ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے 360 مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے خیر کا ارادہ کیا، اور ہر ارادے پر ایک خصلت عطا کر دی۔ اب ہم اگر گننا چاہیں تو ہمارے پاس ایسے ذرائع نہیں کہ وہ 360 خصلتیں گن کے ہم مکمل کر سکیں۔ وہ بڑے بڑے ابواب جن میں سے ہر ایک جنت کی ضمانت ہے، تو پتہ چلا کہ وہ صدق و صفا ہو، شرم و حیا ہو، تقوی ہو، جود ہو، سخا ہو، شجاعت ہو، حوصلہ ہو، حلم ہو، تواضع، انکساری، یہ جتنی خوبیاں ہیں ہم ان کو گنتے جائیں۔ آج تصوف و طریقت کا جو نچوڑ ہے، آج علوم معرفت کا جو خلاصہ ہے، ہر چیز کو دیکھیں وہ سارے معاملات نیچے ہیں، اور سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں اس سے اونچی ہے۔ تو پتہ چلا ان لوگوں کی بھول ہے جو آج ترازو لے کر یہ تولتے پھر رہے ہیں کہ وہ انتظامی طور پر تو مقام و مرتبہ رکھتے تھے اور روحانی طور پر ان کو خلافت بلا فصل میسر نہیں تھی۔ معاذ اللہ ایسی باتیں کوتاہی کی بنیاد پر ہے۔ 360 مرتبہ رب ذوالجلال نے جن سے خیر کا ارادہ کیا ہے، پیچھے کون سی روحانیت باقی رہ گئی ہے، پیچھے کون سی ولایت باقی رہ گئی ہے، اور پیچھے تقوی و طہارت کا کون سا باب باقی رہ گیا ہے۔ اس واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جن کو رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب پر فضیلت تامہ عطا فرمائی ہے۔ اس مقدس کردار کو مختلف جہتوں سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آج ایک پہلو پر میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے والا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مقام و مرتبہ حاصل تھا اس کے زیر سا آپ نے جو کردار ادا کیا وہ تاریخ کا ایک روشن کردار. سب سے پہلے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا طریقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سمجھایا ہے، آج ہمارے ماحول میں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت. اب دیکھیے، لوگ باتیں سنتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد، اپنے اساتذہ کی شانیں سنتے ہیں تو اس سلسلے میں ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. لیکن جس وقت شان رسالت کا معاملہ آتا ہے تو تولنا شروع کرتے ہیں، ناپنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں سند کمزور ہے، کہتے ہیں خبر واحد ہے. آپ کو اپنے ماحول میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جس وقت ہم شان رسالت ان کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کے چہروں پر انکباس ظاہر ہوتا ہے، لگتا ہے دیے کا تیل ہی ختم ہو گیا. تولتے ہیں، ناپتے ہیں، اس بخل کو تحقیق کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ ہم بڑی تحقیق والے ہیں ہم فوراً مان نہیں جاتے. میں کہتا ہوں وہ لوگ اپنی تحقیق کر رکھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کتنا ایڈوانس ہے اور کس انداز میں رب ذوالجلال نے آپ کو حقائق کا شاہکار بنایا ہے. آپ نے قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ شان رسالت کو تول تول کے نہیں بلکہ سینہ کھول کے مانا جاتا ہے. اب دیکھیے بخاری شریف میں وہ حدیث شریف موجود ہے، کتاب الصلح میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا گلشن. معاملہ یہ تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی، محبوب قرض بہت زیادہ ہے، کھجوریں پک گئی ہیں، اگر ساری کھجوریں دے دوں گا تو قرض پھر بھی نہیں اترے گا اور انہی کھجوروں پر سال بھر گزارا بھی کرنا ہے، پھر مجھ پر ہمشیر گان کا خرچہ بھی ہے، ابا جی شہید ہو چکے ہیں، تو آپ میرے قرضے کا کچھ کریں. تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کلمہ پڑھانا تھا اب قرضے اتارنا تو میرا کام نہیں ہے. نہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے اور پورے ڈھیر پہ دعا مانگ دی. آج پلیٹ پہ کوئی دعا مانگے تو فتوہ لگ جاتا، وہاں پورے ڈھیر پہ دعا مانگی اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا جابر سب قرض خواہوں کو بلا لو اور سب کا قرضہ اتار. خود تشریف لے گئے. حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ ہی چلے گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق کامل تھا. عقل کہہ رہی تھی کہ اگر آدھے قرض خواہ آئیں گے تو کھجوریں تو ختم ہو جائے گی. عشق کہہ رہا تھا کہ جب محبوب آ گئے ہیں تو اب کمی کیسے ہو سکتی ہے. اگر عقل کی مانتے تو پہلے آدھے قرض خواہوں کو بلاتے کہ اگر برکت ظاہر ہوگی تو باقی کو بھی بلا لوں گا، ورنہ آئے خالی نہیں جائیں گے اور وہ باتیں کریں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین تھا کہ محبوب علیہ السلام فرما گئے ہیں لہٰذا کمی واقع نہیں ہوگی. انہوں نے سارے قرض خواہی بلا لیے اور دیتے گئے، سب کی بوریاں بھر گئی. نماز مغرب کا وقت تھا، مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کیا محبوب آپ کے آنے سے وارے نیارے ہو گئے، سارا قرض اتر گیا اور ڈھیر سے کوئی بوری تو کیا، کوئی ٹوپا تو کیا، ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو چہرہ ویسے ہی پر نور تھا، چاندنی تیز ہو گئی اور فرمایا اشہد انی رسول اللہ. جابر ایسا ہو نہیں تھا، میں رب کا رسول جو ہوں. اب دیکھیے اہل سنت و جماعت کا ضمیر پاک کتنا ہے اور خمیر ستھرا کتنا ہے. آج سے 14 صدیاں پہلے یہ جملہ
کہ ساری کھجوریں بچ گئی، سارا قرض اتر گیا۔ یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے سنا تو نعرہ رسالت لگا دیا، فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رب کا رسول ہوں۔ 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج وہی جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گناہگار امتی سے عاشقوں نے کراچی میں سنا تو سنتے ہی نعرہ رسالت لگ گیا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے، ابھی تمہارے سامنے ہوا۔ میں نے یہ حدیث پڑھی، ادھر سے دوست نے نعرہ رسالت لگایا، میں نے یہ حدیث سنائی، تم مسکرائے، تم نے سبحان اللہ کہا، حالانکہ میں نے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، جب مکمل ہو تو تم نے نعرہ لگانا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب وہ لفظ سنو تو تم نے مسکرانا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب وہ بات پوری ہو تو تمہارے چہروں پہ نکھار آنا چاہیے، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ یہ سب کچھ تم نے خود ہی کہا، خود خوش ہوئے، چہروں پر خوشی واضح ہوئی، ہونٹوں پہ تبسم آیا اور زبانوں پہ نعرہ رسالت آ گیا، تو پتہ چلا ہماری مٹی اگرچہ پاکستان کی ہے مگر سینوں میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ یہ وہ صداقت ہے جو کوئی کورس کرنے سے نہیں ملتی، یہ مسلک اہل سنت کی برکت ہے۔ اب دوسرے مسالک کے لوگ بھی بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ اپنے جلسے میں یہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور اگر کوئی خطیب ان کا یہ بیان کرے گا تو مجمع پہ کیا بیتے گی؟ مجمع کا انداز کیا ہوگا؟ لگے گا بتی کا دیے کا تیل ہی ختم ہو گیا، مایوسی چھا جائے، انہیں لگے گا شاید ہمارا خطیب کہیں عقیدہ بدل رہا ہے، یہ کسی دوسری طرف جا رہا، انہیں اس بات پر حیرت ہوگی، انہیں سخت ان پر طاری ہو جائے گا۔ اور تم سارے مسکرائے ہو، سب کو خوشی ہوئی ہے، سب کے دل باغ باغ ہوئے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ اور ہے، تمہاری ڈیمانڈ اور ہے۔ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کا خطیب انہیں ڈھونڈ کے کوئی ایسی بات بتائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا بڑی مانگی تھی مگر ہوا معاذ اللہ کچھ بھی نہیں تھا، تھک گئے دعائیں مانگ مانگ کے مگر ملا کچھ بھی نہیں۔ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اور تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے؟ تمہاری ڈیمانڈ وہ ہے جو ماہ مدینہ کی ڈیمانڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگ کے گئے تھے تو مسجد نبوی شریف میں اس بات کا انتظار تھا ابھی جابر آئیں گے تو خوشخبری سنائیں گے۔ یہ نہیں تھا دل میں کہ دعا تو مانگا ہوں مگر جابر کو کچھ نہیں ملے گا، دعا تو مانگا آیا ہوں مگر برکت نہیں ہوگی، نہیں، محبوب علیہ السلام کے دل میں یہ تھا دعا مانگ آیا ہوں اور اس کا نتیجہ ضرور ظاہر ہوگا۔ جو صورتحال وہاں ہے، یہ مزاج اہل سنت پہ تجلی پڑی ہے مزاج نبوت کی کہ جب میں نے یہ بات شروع کی تمہارے دلوں میں بھی ضرور انتظار تھا کہ ابھی پتہ چلے گا کہ قرضہ اتر گیا ہے حضرت جابر کا، ابھی پتہ چلے گا کہ محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے تو برکت ظاہر ہو گئی، تو پتہ چلا اگرچہ 15ویں صدی ہے، اگرچہ ہم مکہ شریف مدینہ شریف سے ہزاروں میل دور ہیں، اگرچہ کوتاہی آ گئی ہے، کمی آ گئی ہے، مگر رب کعبہ کی قسم سنی ضمیر آج بھی بڑا روشن ہے، بڑا چمکدار ہے کہ جس بات کو سن کر اللہ کے رسول علیہ السلام مسکراتے ہیں اس کو سن کے سنی بھی مسکراتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اب آگے حکم کیا دیا؟ فرمایا ائت ابا بکر و عمر فاخبرہما، جابر جو مجھے بتایا ہے چلو میرے یاروں کو بھی بتاؤ۔ اگر آج والا کنسپٹ ہوتا کچھ لوگوں کا جو توحید کے بارے میں ہے تو محبوب علیہ السلام فرماتے جابر تمہاری تو مشکل حل ہو گئی ہے مگر آگے کسی کو مت بتانا، لوگ سمجھیں گے نبیوں کے جانے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، تمہاری حل ہو گئی، آگے کسی کو مت بتاؤ، اس پہ پابندی کو اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے
फरमाया इत्ति अबा बकर व उमर फअखबिरहुमा, जो मुझे बताया है चलो अबू बकर उमर को भी बताओ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि अगर उम्मत के इन दोनों बड़े लीडरों तक बात पहुंच गई, जो चलती चलती लाइट हाउस तक बात पहुंच जाएगी। इत्ति अबा बकर व उमर फअखबिरहुमा, जाओ उनको जाके बताओ। तो पता चला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद है कि मेरे गुलामों को मेरी शानों का पता होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि महबूब जाए तो मुश्किलें हल होती। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के दरबार में कितनी वैल्यू है, कितनी शान है। तो हम जो नाते पढ़ते हैं सबसे औला आला हमारा नबी, हम बिला वजह नहीं पढ़ते, सरकार ने तो खुद हुक्म फरमाया है। और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा, फरमाया इत्ति अबा बकर व उमर, वो दोनों उस वक्त पास थे, फिर मेरे साथ आ गए, उनको जाके बताओ कि सारा कर्ज उतर गया और सारी खजूरें बच गई। और ये सादत है अहले सुन्नत व जमात की कि हम वो तकरीर करते हैं जो तकरीर करने का नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया है कि जाबिर तुम जाके बताओ, जाबिर मेरे गुलामों को बताओ। तो ये बातें बताना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, हुक्म फरमाया है कि जाकर इन बातों का तज़किरा करो। और अल्लाह का फजल है ये सारा शोबा अहले सुन्नत के हिस्से में आया है। अब इस मकाम पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम इश्क क्या है और शान रिसालत को मानने का उनका तरीका क्या है। जिस वक्त हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, जाके बताया कि सारी खजूरें बच गई, सारा कर्ज उतर गया। अगर आज की मखसूस कंपनी के लोग होते जो हमसे रोज झगड़ते हैं कि तुम शान रिसालत में बड़ा गुरूर करते हो, बढ़ा के बयान कर देते हो, ये करते हो, वो करते हो, अगर इन्हें जाकर हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मनवाना होता तो कितनी मुश्किल पेश आती। हजरत जाबिर कहते सारा कर्ज उतर गया, सारी खजूरें बच गई। वो कहते जाबिर अकल नहीं मानती, फिर बोरियों में क्या डालते रहे हो? अगर जितना ढेर था उतना ही रहा, एक खजूर भी कम नहीं हुई, तो फिर बोरियां किस चीज से भरी है? अकल नहीं मानती। और जाबिर तुम अकेले आ गए हो, खबरे वाहिद से तो अकीदा साबित ही नहीं होता। तुम दो गवाह साथ ले आओ जो हमें बताएं कि वो पास बैठे रहे हैं, सारे कर्ज खा आए हैं और सबकी बोरियां तुमने भरी हैं और खजूरें ही डाली हैं और कुछ नहीं डाला, फिर हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानते। और इस बुखल और कंजूसी को नाम क्या देते हैं आज के लोग कि हम तहकीक वाले हैं। ये सुन्नी तो बगैर तहकीक के मानते जाते हैं, हर चीज हम तहकीक से मानते हैं। अब देखो अहले सुन्नत व जमात का अंदाज और हमारे मुखालिफिन का अंदाज, इन दोनों तरीकों में से सिहाबा की हिमायत किसको मुयस्सर है? उनसे ये कहा जाए तो वो ये आज की कंपनी वाले कहेंगे खबरें वाहिद है, बात कुछ साबित नहीं हो रही, जाबिर गवाह लेके आओ। लेकिन जिस वक्त हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने ये नहीं कहा कि पास बैठेंगे फिर मानेंगे, वरना हमसे नहीं माना जाता कि वो कैसे सकता है कि सारा कर्ज उतर जाए और सारी खजूरें बच जाए। नहीं, बुखारी शरीफ है, दोनों बोले, वो एक जुबान बोले। और किस अंदाज में बोले? कहते लक़द अलिमना इस सना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सना अन सयकूनु ज़ालिका। जाबिर तुम अब हमें बताने आए हो, हमें तो पहले ही पता चल गया था कि जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए थे हमें यकीन हो गया था सारा कर्ज उतर जाएगा और सारी खजूरें बच जाएंगी। अब देखो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम इश्क को बयान करे तो सुन्नी बयान करे, उनके अंदाज़े दीन को और मनहज इस्लाम को बयान करे तो सुन्नी बयान करे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं? लक़द अलिमना, हमने माजी में जान लिया। किस चीज को? जो मुस्तकबिल में होने वाली है। लक़द अलिमना, हमने जाना। कब जाना? इज़ सना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सना,
کہ جب محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے تھے اور دعا فرما دی تھی، ہم نے اس وقت ہی جان لیا کس چیز کو جس کو بعد میں ہونا تھا۔ کھجوریں بوریوں میں ڈالی جانی تھی، کھجوریں بچنی تھی، بوریوں کا بھر جانا، قرضے کا اتر جانا، ہم نے اس مستقبل کو ماضی میں ہی جان لیا۔ ہم تجربے کے محتاج نہیں، ہم گواہوں کے محتاج نہیں، ہم پاس بیٹھ کر دیکھنے اور مشاہدے کے محتاج نہیں۔ لقد علمنا، ہم نے پہلے ہی جان لیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ شان رسالت کو تول تول کے نہیں، سینہ کھول کے مانا جاتا ہے۔ اگر تول کے ماننا ہوتا تو کہتے پاس بیٹھیں گے، دیکھیں گے، سب کچھ کریں گے، پھر مانیں گے۔ اور وہ فرماتے کہ لقد علمنا، اور کیا شان ہے مسلک اہل سنت کی۔ یہ نہیں کہتے لقد ظننا، ہم نے گمان کیا، لقد توہمنا، ہم نے وہم کیا، لقد تخیلنا، ہم نے خیال کیا۔ کہتے لقد علمنا، ہمیں علم آ گیا، ہمیں یقین ہو گیا۔ یہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کی علوم کا انداز کہ جن کے شاگرد ماضی میں مستقبل کی خبریں دیں، اس عظیم استاذ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ لوگ آج کہتے ہیں انہیں کل کی خبر نہیں، انہیں مستقبل کا پتہ نہیں، اور بخاری شریف میں کیا ہے، ان کے شاگردوں کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ کہتا ہے لقد علمنا، ہم نے ماضی میں جانا کس چیز کو جو مستقبل میں ہونے والی ہے۔ چیز ابھی ہوئی نہیں، واقع ابھی پیش نہیں آیا، اس سے پہلے ہی لقد علمنا، ہم نے جان لیا ان سیکون ذالک، اصل میں تھا انہو سیکون ذالک، کہ ایسا ہوگا۔ تو یہ انداز جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو سکھایا، اس کو آج ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ تحقیق کے نام پر اور اس طرح بخل اور کنجوسی پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اور شان رسالت کو ناپنے اور توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ شان رسالت کے بارے میں جب کچھ بھی معلوم ہو جائے تو اس سے آگے بہت کچھ ماننا، اس کو غلو نہیں کہا جاتا، اس کو ایمان صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو، جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موجود تھے حدیبیہ میں، 1500 تھے، اور نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی نکلا اور 1500 نے پیا، بخاری شریف کی روایت کے مطابق۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں کسی نے پوچھا کم کنتم یومئذ، جابر یہ بتاؤ تم اس دن کتنے تھے جنہوں نے پانی پیا؟ تو انہوں نے ایک انداز میں سائل کی غلطی نکالی، یہ تم پوچھتے کیوں ہو، ہم کتنے تھے، یہ پوچھو پانی کتنا تھا۔ کہتے ہیں کن 15 مئہ، ہم 1500 تھے، لو کن 100 الف لکفانا، ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ اب پیے 1500 اور مانے لاکھ، پیے 1500، لاکھ کہاں سے ثابت ہوا؟ لاکھ کیسے بول گئے؟ 1500 میں اور لاکھ میں تو فرق ہی بڑا ہے۔ 90,000 لاکھ کا معاملہ نہیں، پیا 1500 نے ہے، مانا لاکھ کا ہے۔ کس انداز میں مانا؟ کیوں مانا؟ نہ تو کوئی جھیل تالاب بھرا ہے پانی سے، نہ چوکیوں میں بٹھا کے پانی پلایا ہے، اور پیا 1500 نے ہے، پانی وہی تھا جو پلا دیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں لو کن 100 الف لکفانا، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم واضح کر رہے ہیں جن کی انگلیاں 1500 کو پلا سکتی ہیں ان کی لاکھ کو بھی پلا سکتی ہے۔ یہ ہماری فکری اشارہ ہے، یہ اہل سنت کا پس منظر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے۔ آج لوگ بخاری شریف کی حدیث نکال کے دکانوں پہ دکانداروں کو دکھا رہے ہیں، دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھول گئے، 4 رکعتیں پڑھنی تھی، 5ویں میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ حدیث دکھا کے وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ تم ان کی اتنی بڑی شان مانتے ہو، دیکھو وہ بھی تو بھول گئے۔ اب اس طرح اپنا قد اونچا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مزاج شناس نبوت انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھول کو اپنی بھول کے ساتھ ملا کے بھول نہ جانا، اللہ نے ان کی بھول میں بھی کمال رکھا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا لیتنی کنتو صحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کہ میں نبی علیہ السلام کی بھول بن جاتا، یا لیتنی کنتو صحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہمارے نبی علیہ السلام کی بھول بھی ایک کمال، اتنا بڑا کمال کہ جس کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں، اتنا بڑا مرتبہ جس کے لیے وہ بار بار آرزو کر رہے ہیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ جس کے لیے وہ بار بار دعا مانگتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں، اے میرے اللہ، میری بھول کے بغیر پڑھی ہوئی نمازیں جو ہے ان کی جگہ اگر محبوب علیہ السلام کی بھولی ہوئی نماز مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اب یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ امت کو قیامت تک کے لیے سبق دے رہے ہیں کہ جب الفاظ ایک جیسے ہیں، ہمارے اوپر بھی نسیان اور سہو کا لفظ آتا ہے اور وہاں بھی آتا ہے، مگر ایک جیسا مت کہو، ہمارا بھولنا اور ہے، ان کا بھولنا اور ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا، فرمایا دیکھو بھول کا باعث کیا ہے، بھول کا سبب کیا ہے، ہم کیوں بھولے، وہ کیوں بھولے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے، ہم بھول جاتے ہیں مال کے حساب میں، دکان کے حساب میں، ہم اپنے مختلف امور میں بھول جاتے ہیں۔ تو مجدد صاحب کہنے لگے ہم مال میں بھولتے ہیں، وہ رب کے جمال میں بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں بھول میں بھی فرق ہے، ہمارا بھولنا اور ہے، ان کا بھولنا اور ہے۔ بھول میں بھی وہاں انکشاف، وہاں دیدار ہے، اللہ کا جلوہ ہے۔ وہ عرش والا جو دیدار ہے وہ نماز میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بقول وہ عرش والا دیدار جو رب ذوالجلال نے عرش پہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا تھا، وہی دیدار پنجگانہ نماز میں بھی ہوتا ہے۔ مجدد صاحب نے بھی لکھا، داتا صاحب لکھتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام جب عرش پہ گئے تو واپس آنے سے انکار کر دیا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب تجھے ناراض بھی نہیں کریں گے، لیکن زمین پہ تو بھیجا اس لیے تھا کہ لوگوں کی بگڑی بنائی جائے، اب آپ بھی یہاں رہیں گے تو لوگوں کو میرے دربار میں کون جھکائے گا؟ تو یہ تو بتاؤ کہ نہ جانے کا ارادہ کیوں کیا؟ تو یہ عام مصنف نہیں لکھتا، داتا صاحب لکھتے ہیں کشف المحجوب شریف میں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ جلوے تو تیرے پہلے بھی میں دیکھا کرتا تھا، مگر آج جس طرح کا دیدار ہوا اتنی لذت پہلے کبھی نہیں آئی، تو اب زمین پہ میرا دل نہیں لگے گا، اب میں کیسے چلا جاؤں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب میری قدرت کامل ہے، اگر دار ام ہانی سے بلا کے تجھے دیدار کرا سکتا ہوں تو پھر نماز پنجگانہ میں بھی اپنا جلوہ دکھا سکتا ہو۔ جماعت کرا رہے ہوگے یرش والا دیدار ہو جائے۔ اور اس پر حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ حدیث شریف سے دلیل پیش کی اور کہنے لگے دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جب سفر کر کے تبلیغ کا خندق کھود کے جس وقت تھکتے ہیں، پہاڑی علاقے میں چل چل کے تھک جاتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ ارحنی یا بلال بالصلاۃ، بلال اذان پڑھو نہ تھکاوٹ دور کر لے، بلال اذان پڑھو تھکاوٹ دور ہو جائے، مجھے راحت دو۔ داتا صاحب یہاں سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری نماز اور ان کی نماز اور، چونکہ نماز میں وہ عرش والا دیدار ہوتا ہے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھو وہ بھولنے کا انداز کیسا ہے کہ اللہ کا جلوہ سامنے ہے، وہ عرش والا دیدار ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مصروف ہے، ان جلووں میں مستغرق ہے، لہذا وہاں رکعتوں کی جو ترتیب ہے اس کا آگے پیچھے ہونا وہ معاملہ ثانوی حیثیت میں ہے اور وہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے کاش کہ میرا اللہ مجھے میرے محبوب علیہ السلام کی بھول بنا دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اگلے مرحلے میں عشق کو اطاعت کا جو خصوصی رنگ ہے وہ عطا کیا۔
اور قیامت تک کے عاشقوں کو یہ سوغات بخشی کہ جن کی ذات کا عشق ہے ان کی بات کا ادب و احترام، ان کی شریعت کی وفاداری اور ان کے دین کے غلبہ کے لیے کوشش اور اس دین کے غلبہ کے لیے جہاد، یہ بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذیلی شعبہ ہے، بلکہ اس کا غالب رنگ اس میں نظر آتا ہے۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انفذو جیش اسامہ تا، البدایہ میں لکھا ہے کہ لشکر اسامہ کو بھیج دو۔ شام بھیجنا تھا لشکر کو، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار، محبوب علیہ السلام نے علالت کے دن ہے، آخری ایام، فرمایا اس کو بھیجو، امت کو پتا چلے کہ بیٹھنے جانا چلتے رہنا ہے۔ ابھی شام کے رستے پر مقام جرف تک لشکر پہنچا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لشکر اسامہ واپس آ گیا۔ جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پر نور میں جلوہ گر ہو گئے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے اور آ کے کہا امیر المومنین جیسے ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم مانتے تھے ایسے ہی آپ کا بھی مانیں گے، لیکن میری ایک تجویز ہے، آپ کچھ دنوں تک اس لشکر کو مدینہ شریف میں رہنے دے، اس واسطے کہ نئے حالات کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ارتداد آ جائے، نفاق ابھر کے سامنے آ جائے، اگر قبیلے مرتد ہو گئے تو اولین حملہ معاذ اللہ مدینہ شریف پہ کریں گے، اور اگر سارے جرنیل اور فوج شام میں ہوگی تو پیچھے مدینہ شریف میں تو صرف عورتیں ہوں گی، بچے ہوں گے، امیر المومنین آپ ہوں گے، دارالحکومت پہ قبضہ ہو جائے گا، آپ شہید ہو جائیں گے، تو ہمیں اس وقت شام فتح کرنے کی ضرورت کیا ہے، پہلے مدینہ شریف کو تو سیف کرنا چاہیے۔ بظاہر ان کی باتوں میں بڑی منطق تھی، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے ان کی بات سنی اور فرمایا سنو اسامہ، تم 5-6 دن رہنا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں تمہیں ایک رات بھی مدینہ شریف میں نہیں رہنے دوں گا۔ فرمایا مدینہ شریف سے تجھے بھیجنے کا حکم میرے نبی علیہ السلام نے دیا اور یہاں رہنے کا آرڈیننس میرا ہوگا۔ اور ابو قحافہ کا بیٹا کون ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کو مؤخر کرے اور اپنا حکم چلائے؟ فرمایا جہاں تک یہ تم مجھے بتا رہے ہو کہ حملہ ہو گیا تو میں شہید ہو جاؤں گا اور مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، قسم اٹھا کے کہا واللہ لان تخطفنی الطیر احب الی من ان ابدا بشیء قبل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی